یہ سوال سائل کا نہیں ہوتا. اگر منزل کہے کہ بکنگ ختم ہو گئی، بکنگ نہیں سمجھتے، ٹکٹ ہی بند ہو گیا تو باہر جو کھڑکی باہر کھڑے بعد کینسل ہو گیا، شو پورا ہو گیا. اگر منزل یہ کہہ دے، اور اگر منزل کہا کہ ٹکٹ بغیر ہی آنے دو، چلنے دو. سوال یہ ہے کہ یہ سارا جلوہ جو ہے نا یہ اپنی منزل کا ہے، اور مسافر کا بھرم ہے. وہ بابا بلے شاہ نے ایک مصرع کہا، کوئی اور چبارے وچ بولے تو ایویں تینوں بھرم پیا، تو ایویں مطلب کسی وہم میں پڑ گیا، اصل میں کوئی اور بول رہا ہے. تیرا یار تیرے اندر تیرے کھولے، ایویں تینوں بھرم پیا. تجھے ایسے اندازہ ہو رہا ہے بات تو کسی اور کی ہے. تو اپنے آپ کو تلاش کرنے والا کہہ رہا ہے، تلاش تو نہیں کرتا، تلاش خود تجھے لے چلی ہے. آپ بات سمجھے نا؟ تو سمجھ رہا ہے کہ مطلب تو جا کے دریا پہ جا کے پانی بھر کے لائے گا. نا، یہ دریا کی اپنی صفت ہے کہ وہ بلاتا رہتا ہے پیاسوں کو. آپ کے پاس یہ تو اپنا پروگرام ہوتا ہے. اس لیے اگر تم اپنے پروگرام کو اللہ کے حوالے کر دو، منزل کے حوالے کر دو، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی دنیا کی خواہش لگاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دنیا کی خواہش لگاتا ہے، اس کو دین بنا دیتا ہے. کبھی دین کی خواہش لگاتا ہے، اس کو دنیا میں بدل دیتا ہے. کبھی خواہش بغیر ہی کسی کو دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں دے کے رہوں گا، وہ کہتا ہے میں نے لینا نہیں ہے، کہتا ہے میں دے کے رہوں گا. جاتا کہاں تو وہ گردن سے پکڑ کے اس کو فقیری دے دیتا ہے. یعنی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کہیں اور چلا ہے اور اس کو کہیں اور سے کچھ اور جواب مل جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. کبھی آپ اس بات پہ یقین کرو کہ یہ دینے والے کا اپنا مضمون ہے. طالب جو ہے، طالب کو اگر آپ نکال دو طلب کے ضمن میں کہ یہ مطلوب کی طلب ہے جو طالب بناتی ہے، تو پھر آپ کو یہ بات جلدی سمجھ آئے گی کہ جو مطلوب جسے آپ کہہ رہے ہو، محبوب جسے کہہ رہے ہو، محبوب اپنی چاہت کے لیے محب کو تلاش کرتا ہے، پیدا کرتا رہتا ہے. تو اس لیے اور وہ جو محب بن گئے ہیں، طلب دنیا کو چھوڑ کے طلب مولا میں آ گئے ہیں، یہ ان کا کمال کو نہیں ہے. یہ اپنے مولا کی مرضی ہے کہ کس کو طلب مولا دے اور کس کو طلب دنیا دے دے. آپ بات سمجھ آپ بتا. اس لیے یہ فیصلہ ان کا اپنا ہے کہ وہ خود کہتا ہے. اس کا مضمون کیا ہے؟ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے چھپے ہوئے خزانہ تھا نا، میں نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں. ظاہر تو میں ہوں، تمہیں مطلب پیدا کرنا ضرورت پڑ گئی میری، اس لیے میں نے تخلیق کر دی کائنات کو، کیونکہ میں نے ظاہر ہونا ہے. تو ظاہر ہونے والا اگر مخفی ہونا چاہے تو پھر آپ لوگ کچھ بھی نہیں ہے. تو لہذا انکاری بھی اللہ کا اظہار ہے، اقراری بھی اللہ کا اظہار ہے. ماننے والا بھی اس کا اظہار ہے، نہ ماننے والا بھی اس کا اظہار ہے. اس لیے یہ اس کا کھیل ہے. بس کھیل اس کا یہ رہے گا بلیک اینڈ وائٹ، رات اور دن کے ضمن میں. کچھ لوگ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے، کچھ درمیان میں کھیلتے رہیں گے منافقت میں، کبھی مانا کبھی نہ مانا، کبھی مانا کبھی نہ مانا. ہر بات میں یہی ہوگا. امیر ہوگا غریب ہوگا، کچھ درمیان میں ہوں گے، کبھی امیر کبھی غریب، کبھی امیر کبھی غریب. کچھ بہت ایمان والے، کچھ بہت کفر والے، کچھ درمیان میں منافق، کبھی ایمان کبھی بے ایمانی، کبھی ایمان. اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ پورا بات رہے گی بلیک اینڈ وائٹ میں، رات اور دن کے اندر. تو کرتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے میں اندھیرے سے روشنی میں داخل کر دیتا ہوں، ان کو پتہ نہیں چلتا. کہتے ہیں میرا خیال درست ہو گیا، بڑی محنت کی ہے، میرے چند کو نہیں کی ہے. وہ اندھیرے سے روشنی ہو، اور روشنی اس نے خود ہی عطا فرمائی. اور پھر جو جمیع سیئات تھے، اس کے گناہ تھے، کہتے ہیں اس کو سب کو ہم نے نیکیاں بنا دی، وہ ساری نیکی ہوگی. یعنی کہ بعض اوقات ایسی کوئی اس سے کوئی ایسی نیکی سرزد ہو گئی اتفاق سے جاتے جاتے کہ وہ ایک بڑھیا مل گئی بھائی، اس نے اس کا کان کر دیا، اس نے دعا دے دی. اس کا چاہ مطلب ہے تجھے اللہ تعالیٰ فقیر بنا دے، دعا ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طلب دنیا کی ہے یا طلب دین کی ہے، اس کے اندر آپ کو فیصلہ نہ کرنا. فیصلہ منزل پر، فیصلہ کہاں بنا ہے؟ منزل پر. نہ طلب دنیا کی بری ہے تو نہ طلب دین کی. کچھ کہہ سکتے ہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں منافقت میں ختم ہو، کب ختم ہو.
دیکھنا یہ ہے کہ کہاں اختتام ہوگا. تو دعا یہ ہے کہ اختتام جو ہے نا آپ کی طلبوں کا، دنیا کی ہو یا دین کی ہو، اختتام جو ہے نا اس کے فضل کے پاس ہونا چاہیے. اس لیے وہ طلب بہت ضروری ہے، بہت مبارک ہے جو وہ خود عطا فرمائے. اپنی طلب کو ضرور جائزہ لیا کرو کہ تم طلب جو کر رہے ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دل کو ایک کمرہ مان لو، دل کو اس کے دروازہ، تو دل کے کمرہ یا مکان، اس کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ چوکی دار بن کے، پہرا دار نیزہ ہاتھ میں لے کے، اور اندر داخل ہونے والی خواہش کو سوال کرو. تم کون ہو؟ خواہش ہو. کس قسم کی خواہش ہے؟ یہاں ٹھہرنے والی دنیا کی خواہش ہے، دین کی خواہش؟ اگر تو کوئی دنیا کی خواہش ہے تو وہ نیزہ مار کے باہر نکال دو. اگر دین کی خواہش ہے تو آنے دو. پھر جو اندر کا حال ہے نا اس کا، مکان کا یا کمرے کا، اندر سارا ہی سارا چاندن ہو جائے گا، دین ہو جائے گا. اس لیے دل کے دروازے پر دربان بن جاؤ اور اپنی خواہشات کا ضرور چہرہ دیکھو. کہیں جو ایسی خواہشات پیدا نہ کرو جو ساری محنتیں آپ کی ضائع کر جائیں. ایسی خواہش رکھو جس سے آپ کی محنت جو ہے کسی حوالے سے ہو. محنت کے اندر کوئی شے نہیں ہے، محنت کے اندر حوالہ ہی ہوتا ہے. کہ محنت کو نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے رہے ہو تو مطلب اللہ بہت جلدی مل جائے گا، آج کرنے جا رہے ہو. آج جو ہے وہ ارادے کا نام ہے. اور مطلب کس کا نام ہے؟ ارادے کا نام ہے، نیت کا نام ہے، رجوع کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ رجوع کا نام ہے. اگر آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا، آپ کا حج شروع ہو گیا. حج پیسے کا نام نہیں ہے، ٹکٹ خریدنے کا نام نہیں ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، وہاں سے اگانے کا نام نہیں ہے، وہاں سے واپس آنے کا نام نہیں ہے. حج کس کا نام ہے؟ دل کے اندر رجوع اللہ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے غریب بھی اتنا ہی آسانی سے حج کر سکتا ہے جتنا امیر، بلکہ غریب کا حج بہتر ہو سکتا ہے. اور بلکہ میں نے ایک کہانی آپ کو کتنی دفعہ سنائی ہے، ایک بار پھر سنا دیتا ہوں. کہ وہ ایک آدمی گیا اپنے پیر صاحب کے پاس کہ دعا کرو، عرصہ ہو گیا میں دعا کرتا ہوں، اپلائی کرتا ہوں، میرا نام نہیں نکلتا، حج کے لیے دعا کرو میرا نام آ جائے. اب پیر صاحب لوگوں میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا دعا کرو کہ اس کا نام نہ ہے، حج میں جانے والی کے نام. وہ بیچارہ بڑا رویا، سڑ پڑایا، کہتے پیر صاحب تھی الٹی دعا مانگ چلی میرے پاس، میں جاننا چاہتا ہوں تو آپ کہتے نہ جاؤ. پیر صاحب اس کو روتا ہوا تھا، اس کو بلایا، بات سن. کہتے بات یہ کہ میں نے 16 حج کیے ہیں، تو میرے 16 حج کے ثواب لے لے، یہ درد مجھے دے دے. تو حج نہ کرنے کا جو درد ہے وہ حج کے ثواب سے زیادہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ کے اندر دل میں صداقت پیدا ہو جائے تو سارا سفر ہی صداقت ہے. حج پر جانے والے کا ہر قدم ہی حج ہے، ہماری نیت ہو تو. اور اگر نیت نہ ہو تو پھر جانا بھی تکلیف ہے تو آنا بھی تکلیف ہے. تو پھر جیسے گیا نہ گیا، کرے عیسیٰ اگر ببکر ہو چو بیاد ہنوز خرب، تو بات تو نہ بنی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رجوع کی بات ہے. تو آپ سے سوال کے جواب سمجھ آیا کہ اللہ کی طرف جو رجوع کرنا ہوتا ہے یہ انسان خود نہیں کرتا. یہ لوگ ہوتے ہیں دنیاوی خواہش کے سفر میں اللہ کا رجوع کرا دیتے ہیں، بلکہ اللہ خود جو ہے نا اپنی طرف رجوع کرا لیتا ہے. یہ اللہ کام ہے. کبھی آپ کو مال دے کے رجوع کراتا ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. مال دے کے مطلب کیا؟ احسان کے ذریعے. کبھی مال لے کے رجوع کراتا ہے. دونوں طریقے دونوں طرف سے ہیں. کبھی مال دے کے گمراہ کر دیتا ہے، کبھی غریبی کر کے کافر بنا دیتا ہے. مال بھی مغرور کر دے تو کفر، غریبی اگر نہ شکر بنا دے تو یہ بھی کفر. غریبی بھی عذاب ہے، مال بھی عذاب ہے، خدا سے دور کرے. وہ غریبی رحمت ہے جو اللہ کے آگے جھک جائے، اور غریب بھی ہو تو اللہ کے آگے جھکے بھی نہ. غریب ہو کے سنگ دل ہو، سب سے بڑا بدقسمت آدمی وہ ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی ہے. اور سب سے اچھی قسمت والا وہ ہے جو امیر بھی ہے اور رحم دل بھی ہے. وہ تو بہت اچھا آدمی ہوگا نا کہ دنیاوی دولت بھی ہے، دینی دولت بھی ہے، دینی دولت بھی مالا مال ہے. اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو کہ وہ آپ نے طلب جو ہے، طلب نہ دنیا کی بری ہے
تو طلب میں کوئی بات نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے نا یہاں ہر چیز حق ہے. باطل تو ہے کچھ نہیں نا. بچے کی خدمت کے لیے آپ جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو یہ طلب بری نہیں ہے, طلب حق ہے. بات کیا ہے کہ سارا کچھ اس نے پیدا کیا ہے, ہمیں اپنے کام. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ بھروسہ کرو. دنیا بھی اس کی تو دین بھی اس کا, اپنا بنا کے رکھے, بس یہ اس کی مہربانی ہے. اور کیا ہے, یہ اس کی مہربانی ہے. اس لیے اپنا بنانے کا ثبوت دل میں کب دیکھو گے؟ جب آپ کا حاصل میں کبھی آپ کے پاس دولت ہو تو کیا آپ اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو دولت دی ہے اس کے نام پر دولت آپ انتظار کر سکتے ہو؟ اب اگر کر سکتے ہو تو یہ دولت رحمت ہے, اگر نہیں کر سکتے ہو تو یہ دولت تکلیف دہ ہے. آپ یہ دیکھا کرو اپنی زندگی کو کہ آپ زندگی میں کسی ایسے دور میں داخل نہ ہو جہاں چھوڑنا مشکل ہو. بس اللہ کے لیے جو ہے نا وہ دور چھوڑنے کی ہمت ہونی چاہیے. بادشاہ کب تکلیف ہوتا ہے کہ جب حاصل کرنا اس کو آسان ہوتا ہے, چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, بس پھر چھڑا دیا جاتا ہے. اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ لوگ جھکا کرو دن رات صبح شام, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہی آپ کی تمنا عطا فرماتا ہے. اولیاء کرام جو ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کرا تھا, کہ کبھی دعاؤں کو دنیاوی ضرورت کو دینی ضرورت بنا دیتے ہیں, کبھی خود ضرورت بن جاتے ہیں اس کی اور پھر اللہ کے آگے رجوع کروا دیتے ہیں, کبھی اس کا اچھا پیغام دیتے ہیں جو آگے جا کے ہونا ہے, کہ وہ آپ کے والد صاحب ہوتے گئے نا وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ یہ کام ہے, یہ کام پیغام مل گیا اس کو, اب ایسا نہیں آپ کے ساتھ. اس لیے ان لوگوں کا بہت کام ہوتا ہے. اور یہ بزرگوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ اور بزرگوں کی ضرورت پیدا کرنے والا کہ نہ بزرگ کوئی شاید نہ کوئی فالوور, یہ سارا اللہ کے اپنے کام ہے. کبھی کسی کو بزرگ بنا دیا, کسی کو فالوور بنا دیا, کھیل اس کے اپنے ہیں. اللہ کی طرف رجوع رکھو سب کھیل سمجھ آ جائے. تو رضائی آپ کے بعد آپ کو اب آپ سوال کرو.